السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوا کہ مسجد بنانی چاہیے، تو سہل اور سہیل یہ دو بھائی تھے، یتیم تھے، ان کا جو ہے بالکل ابو جی انصاری کے مکان کے قریب ان کی زمین کا ایک ٹکڑا تھا، کھجورے وغیرہ وہاں پر وہ سکھاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے مشورہ کیا، بھئی یہ زمین ٹھیک ہے۔ 3 زمینیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لی مسجد نبوی کے لیے، ایک تو سہل سہیل کی زمین اور اس کے قریب میں مشرکین کا قبرستان تھا ایک وہ، اور تیسرا ایک صحابی تھے ان کا بھی زمین کا ٹکڑا تھا۔ تینوں کے قصے الگ الگ ہیں۔ سب سے پہلے سہل سہیل کو بلایا کہ ابھی ہم تمہاری زمینی ٹکڑا لینا چاہتے ہیں جہاں تمہاری کھجوریں تم سکھاتے ہو۔ تو ان دونوں بچوں نے کہا یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، ہم اس کی قیمت دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ اس کی قیمت میں چکاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، تم پیسے دے دو، میں مقروض ہوں تمہارا، جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں رقم ادا کر دوں گا۔ چنانچہ 10 درہم کے اندر وہ زمین خریدی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم حضرت ابوبکر کو دے دی۔ پھر حضور نے کہا کہ بھئی یہ مشرکین کا قبرستان ہے، یہ قبریں جو ہے ساری کی ساری پاٹو اسے ختم کرو، جب تازہ قبر ہو تو اس کو نکال کے اس کی ہڈیاں وغیرہ دور کرو، اور اس کو جو ہے بالکل زمین ہموار کر کے اسے بھی مسجد نبوی میں لے لو۔ پھر ایک صحابی تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو تمہاری زمین کا ٹکڑا ہے، میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، اگر تم دے دو تو جنت میں تمہیں اللہ تعالی محل دے گا۔ تو ان صحابی نے معذرت کی اور یہ کہا کہ میرے بال بچے زیادہ ہیں، میرے پاس یعنی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اسے للہ فی اللہ پیش کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم جو ہے قیمت لے لو اس کی۔ تو پھر حضرت عثمان کو اشارہ کیا حضور نے کہ دیکھو یہ زمین کا ٹکڑا لے لو۔ تو حضرت عثمان نے 10,000 درہم میں وہ زمین کا ٹکڑا لیا۔ اسی لیے حضرت عثمان کو جب قید کیا گیا تھا تو حضرت عثمان یہی جملہ کہتے تھے کہ بھئی یہ مسجد نبوی بنانے میں میرا بہت بڑا ہاتھ ہے، 10,000 درہم میں خرید کر میں نے وقف کیا تھا، اور آج تم لوگ مجھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں دیتے ہو۔ یہ جملہ اپنی وفات پر حضرت عثمان نے کہا تھا۔ وہ پرانا دور یاد دلایا کہ بھی یہ زمین کا ٹکڑا ہی میں نے خرید کر وقف کیا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی اس مسجد کو آباد کرنا ہے یعنی بنانا ہے۔ تو مرد جو ہوتے تھے وہ دن میں اینٹیں لے کر آتے تھے اور عورتیں رات میں اینٹیں لے کر آتی تھی۔ انصار اور مہاجرین کی جو عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، ان کا وہ رات میں لاتی تھی، اور تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ اور ایک جگہ بتا دی تھی کہ یہیں پر تم جو ہے اس کو اینٹیں رکھ دیا کرو، صبح ہم اس کو۔ تو چنانچہ عورتیں کچھ جھرمٹ مدینہ کی عورتیں، اس میں قریش کی بھی تھی، اس میں انصار کی بھی تھی، مہاجرین کی بھی تھی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ یہودیوں کی عورتیں بھی تھی، جیسے عبداللہ ابن سلام ان کی بیوی، میمون جو تھے ان کی بیوی، یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، کیونکہ عبداللہ ابن سلام یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، حضرت یوسف کے نسل میں سے چلے آ رہے تھے۔ اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام، اور فقہاء نے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تک ان کا نسب نامہ پہنچتا تھا عبداللہ ابن سلام کا، تو ان کا مقام تھا۔ تو ان کی بیوی سے وہ عورتیں رات کو جو ہے اینٹیں وغیرہ لاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ 5 پتھر لاتے تھے ایک ساتھ، اور اشعار پڑھتے ہوئے آتے تھے کہ خیبر کے کھجوروں کا بوجھ نہیں ہے، خیبر میں کھجوریں بہت ہوتی ہیں، کہ خیبر کے کھجوروں کا بوجھ نہیں ہے، یہ بوجھ تو مسجد بنانے کا ہے۔ کپڑے بھی خراب ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام عثمان ابن مظعون تھا، یہ نفیس الطبع تھے، اچھے کپڑا پہنتے تھے۔ تو یہ جب حضرت عثمان ابن مظعون اینٹ لاتے
تو وہ اپنے کپڑے سے دور رکھتے. تو حضرت علی کہتے کہ کپڑے سے دور کیوں رکھا ہے تم نے؟ یہ کہا ابھی میرا کپڑے خراب ہوں گے. تو حضرت علی کہتے کہ یہاں تو کپڑے میلے ہو وہی اچھا لگتا ہے، اچھے کپڑے والا اچھا نہیں لگتا. کپڑا میں میل ہو جیسے حج کے اندر میلا پنی اچھا لگتا ہے. یہ حضرت علی نے کہا. اور حضرت علی نے ان کے دونوں ہاتھ جو پیٹ سے دور رکھے تھے انہوں نے جو ہے حضرت علی نے یوں لگا لیا کپڑا خراب کر. یہی کپڑا خراب، یہی خوشبو ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اینٹیں لے کر آتے تو صحابہ کہتے کہ حضرت اب ہمیں دے دیجئے. آپ نے فرمایا نا اتنا دور سے میں اٹھا کے لایا ہوں، اب تم جاؤ وہاں سے اٹھا کے لاؤ، رستے میں سے نہیں لو بھائی، یہ تو مجھے بھی نہیں کی ضرورت ہے. اس طریقے پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے. جب بیمار ہوئے تھے تو یہ پڑھا کرتے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ جو بیمار ہو 7 مرتبہ اسے پڑھ لے تو اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.